حدیث کے بغیر اسلام کدھر ہے؟ کہاں سے نماز پڑھوں؟ سوچیں ذرا، کتنی نمازیں پڑھوں؟ اور چھوڑیں، ہزار اور کام ہے. نماز کا وضو کا طریقہ بھی میں قرآن سے ڈھونڈوں گا؟ یہ علماء کرام حدیث کے ماننے والے ہی حدیث کو پھر موضوع حدیث کو الگ کیا انہوں نے. اتنے باعث ہوتے تو موضوع حدیثیں الگ نہ کرتے، حدیث کی ضعفت کے اوپر بحث نہ کرتے کوئی ضعیف حدیثیں کون سی ہیں. یہ ہے کہ کیا حدیث کو جو ہے ہم اگر اگنور کر دیں، مطلب سائڈ پہ رکھ کے صرف قرآن کو فالو کریں، تو کیا ہم سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ جی بالکل ہوگا. اچھا جی پہلے سوال کا جواب سن لیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ آیت ہے نا، اس آیت کو پورا کیسے کریں گے اگر آپ نے حدیث سائڈ پہ کر دی؟ قرآن ہی نہیں پورا ہو سکتا اگر حدیث نہیں پوری ہو رہی. آیت ہی یہاں پہ آپ نے آیت کی نافرمانی کر دی ہے. پر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی کتاب ہے جو چینج نہیں ہوگی، تو وہ ہے قرآن. اگر جو باقی جو حدیثیں کی کتابیں ہیں وہ کسی اور نے لکھی ہوئی ہیں جو آپ صاحب سے خود نہیں لکھی ہوئی. تو کچھ لوگ جیسے صحیح بخاری ہیں، ترمذی ہیں اور صحیح مسلم ہیں، تو انہوں نے جو ہے مطلب آفٹر 300 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لکھی ہیں کتابیں، مطلب ان کے ابو جو ہیں انہوں نے بات سنائی ہے. جیسے ابو ہریرہ سے کوئی روایت ہے، پھر اس کے بعد کسی اور راوی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مطلب جیسے ایک واقعہ ہے، تو کسی بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور وہ کسی دوسرے سے مطلب اپنے پوتے کو بتایا اور وہ حدیث میں لکھ دیا گیا. تو وہ تو چینج ہو سکتی ہے نا، یا نہیں ہو سکتی؟ مطلب اس کو فالو ہمیں کرنا چاہیے اسٹرکٹلی، یا کچھ شک شبہ رکھنا چاہیے؟ لمبا جواب ہے اس کا، مگر آپ کے سوال کا بیسک جواب یہ ہے کہ جتنی حدیثیں ہمارے پاس اس وقت ڈکلیئرڈ صحیح ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ہیں. جو سوال کی جو جڑ ہے نا آپ کی، وہ جو ہے نا، جو بھی آپ سے یہ بات بحث کرے اس کو آسان کر کے سمجھا دیا کریں کہ یہ کیوں کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ صحابہ کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ حدیثیں بعد میں لکھتے ہیں. پہلے صحابہ یاد کرتے رہتے تھے حدیثیں. حدیث خود موجود ہے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کیا کرو. تو حضرت عائشہ سے 3200 احادیث آئی ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک نے جا کے حضرت عائشہ سے پوچھا ہے جنہیں لکھی ہوئی ہیں کہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی حدیث ہیں. رہی بات کہ بعد میں چیک اپ ہوا کہ نہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے ہر ایک کو تو نہیں سنائی نا، تو لوگوں نے سنی ہوئی تو ہیں. تو پھر اس کے بعد چیک اپ کیا، اس چیک اپ کو سائنس جو ہے نا وہ ان لوگوں کا چیک اپ کیا گیا باقاعدہ، اور ہر 100 سال میں ہر دفعہ دوبارہ سے چیک اپ کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز دوبارہ تو نہیں ہے، کوئی نئی ایڈوانسمنٹ ہمارے پاس آئی، اس کے تھرو ری چیک کیا جائے. صرف حدیث نہیں، اس کا متن بھی چیک کیا گیا ہے. 200 سال ایک پوری موومنٹ ہوئی کہ حدیث کا متن بھی چیک کیا جائے. ایسے نہیں حدیث کے اوپر اتنا اتفاق کرتے علماء کرام، اور پورے کا پورا فلسفہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. ویسے بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کریں گے اور حدیث کی نہیں کریں گے، تو آدھے سے زیادہ قرآن تو حدیث کے تھرو بغیر ایکسپلین ہی نہیں ہوتا. تو اسلام کی حفاظت جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خود بچانے کا خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہوئے ہیں. حدیث کے بغیر اسلام کدھر ہے؟ کہاں سے نماز پڑھوں؟ سوچیں ذرا، کتنی نمازیں پڑھوں؟ اور چھوڑیں، ہزار اور کام ہے. نماز کا وضو کا طریقہ بھی میں قرآن سے ڈھونڈوں گا؟ مطلب ہر چیز کی تفصیل، میں تو ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے کام جو جیو پولیٹیکل لیول کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث کے تھرو پتہ چلتے ہیں، سنت کے تھرو آف کورس. تو قرآن پاک کو گارڈ کرنے کی اور اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایک انفرادی طور پہ سائیکالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ میں کون ہوں، کیسے رہوں، میں آپ قرآن کو اچھا اپلائی کیسے کروں، یہ حدیث بتاتی. یہ جو حدیث پہ وار کرتے ہیں نا ان لوگوں کو، ان کی بیسک فلسفی میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسٹرکشن مینول قرآن پاک کے تھرو آ گیا تو بہت ہے، اور اس کو اپلائی کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ نبی علیہ السلام خود ہیں، اور قرآن پاک خود بتائی جا رہا ہے. آیتوں کی آیتیں، میں تو آپ کو ایک آیت بتائیے، آیتوں کی آیتیں ہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے کیا کر کے بتا دیا. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، کیسے بتایا، کیا کیا ہمیں تو صحابہ کے تھرو پر چلے گا نا. تو یہ اس بارے میں جو ریسرچ ہے نا وہ اتنی زیادہ اوتھینٹک ہے کہ جو بائبل کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہماری انجیل ان کی جس کو وہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کاش مطلب ان کا قرآن، کاش ہماری انجیل کے اوپر وہ محنت ہوئی تھی جو آپ نے حدیث پہ محنت کر لی ہے. تو آج ہمارا دین جو ہے نا
اس طرح کے فرقوں میں نہ 110 فرقے 110 نون فرقے ہیں کرسچینٹی کے. ٹھیک ہے. تو یہ اور مطلب ہر فرقے میں ہی کرپشن ہے. تو کوشچن از ہم نے اس لیول کے اوپر حدیث کی محنت کی ہے. جو بچہ پارٹی اٹھ کے کہے حدیث تو سینہ بہ سینہ آئی ہے کیونکہ مجھے اس صاحب نے کہہ دیا تو اس صاحب نے کہہ دیا, ان نااہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ جس ریسرچ کے اوپر وہ نقب لگا رہے ہیں اس ریسرچ کا 1% بھی ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے سائنس اسٹیبلش کی گئی ہے حدیث کو محفوظ کرنے کی. ٹھیک ہے. یہ علماء کرام حدیث کے ماننے والے ہی حدیث کو پھر موضوع حدیث کو الگ کیا. انہوں نے اتنے باعث ہوتے تو موضوع حدیثیں الگ نہ کرتے, حدیث کی ضعفت کے اوپر بحث نہ کرتے کوئی ضعیف حدیثیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا آپ کس میں تفصیل میں کیا جاؤں گا میں حدیث کی. تو پوائنٹ از جو حدیثیں ڈکلیئرڈ صحیح ہیں وہ اس صدی کے اب ناصر البانی نے اب ریسرچ کی, ساری دوبارہ سے ریوائٹلائز کر دی سارا کچھ. ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تقویت دیتے ہیں کہ کوئی کسی کو یہ شک نہ رہے کہ اچھا جی پرانی ہو گئی یہ چیز. ابھی بھی کام ہو رہا ہے حدیثوں کے اوپر ابھی بھی ایز وی اسپیک. سو it's one of the most beautiful aspects of Islam. Hadith is one of the most beautiful aspects of Islam. Don't let people corrupt your psychology about hadith.